بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر خشوع و خضوع کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات۔ نماز میں خشوع اور خضوع کا ہونا یہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس کا مطلب بتائیے کہ اس آیت کا کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا خاشعون سے مراد دل کا خشوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے بازوؤں کو مسلمانوں کے لیے نرم رکھو، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نگاہ نہ کرو بلکہ یکسو رہو اور پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف بلند کر دیا کرتے تھے، اور آسمان کی طرف بلند کرنا اور آسمان کی طرف دیکھنا یہ وحی کے انتظار میں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جس میں یہ حکم دیا کہ نماز میں خشوع اور خضوع کو برقرار رکھیں۔ پھر آپ سر جھکا کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، آسمان کی طرف توجہ کرنے سے آپ نے پھر اس کے بعد آسمان کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے نماز کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک نماز میں بندے کی توجہ نماز کی طرف رہتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ جب بندے کی توجہ نماز سے ہٹ جائے، ادھر ادھر کو اس کے خیالات چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر توجہ نہیں فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے۔ امام غزالی نے قرطبی میں نقل کیا ہے کہ ائمہ اکرام فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع کا ہونا فرض ہے۔ اگر پوری نماز بلا خضوع کے گزر جائے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، یعنی ساری نماز ہی بے دھیانی میں پڑھی کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز میں کھڑا ہوں یا کہاں، بس وہ ایک اعضاء کا رٹا لگ جاتا ہے کہ اب رکوع ہے، اب سجدہ ہے، اب بس اٹھنا ہے، اب بیٹھنا ہے، بس یہ کیفیت جس کی ہوئی تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ نماز کے اندر دھیان اور توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے جو خضوع بھی صحیح نہ کرے، یعنی جو رکوع سجدوں کا صحیح خیال نہ کرے، تو نماز سیاہ اس کے پڑھنے والے کی وہ نماز سیاہ کالی نمودار ہوتی ہے، اور بد دعا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھ کو ضائع اور برباد کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تجھے ضائع اور برباد کر دے۔ پھر وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح اس پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے، لیکن خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، جیسے ہی یاد آئے تو فوراً اپنے خیالات کو نماز کی طرف لگائے اور نماز کی طرف غور و فکر کرے۔ اس میں سب سے آسان عمل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ جس کو نماز کا ترجمہ یاد ہو اور وہ اس ترجمے کی طرف دھیان کرے تو پھر ادھر ادھر کو توجہ نہیں جاتی۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے معنی اور مفہوم کی طرف غور کیا جائے۔ قرآن پاک کی جو سورت پڑھی جائے اس کے معنی اور مفہوم کی طرف غور کیا جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح رکوع میں ہے، رکوع سے اٹھ کر جو تسبیح ہے، پھر سجدے میں ہے، پھر اتحیات ہے، اس کا جب ترجمہ اور معنی اور مفہوم یاد ہو جائے تو اس کی طرف دھیان کرے تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان کا یہ حق بھی ہے کہ وہ جو نماز میں پڑھتا ہے کم از کم اسے اس کا معنی اور مفہوم آنا چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت میں ہم جو پڑھتے ہیں ہمیں وہ خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔
تو یہ ہماری کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، میں نے جو کہا ہے، میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے، میں نے جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ تو مسلمان کو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے نماز کو یاد کرنا ضروری ہے، نماز کے معنی اور مفہوم کو بھی یاد کرنا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ نماز اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔